रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम वेलकम करेंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून अब ये कर रही है कि जो जलसा होगा, जलसे की जो शुरका हैं, कीमे वाले नान की कहानी अब हो गई है पुरानी, बिरयानी की प्लेट भी हो गई है पुरानी, मोटरसाइकिल का टिकट भी अब पुराना हो गया। अब जन्नत के टिकट जो हैं वो बांटे जाएंगे, यानी एक ही चीज़ में दो अलग से मज़े होंगे। पार्टी के टिकट का मज़ा भी होगा और जन्नत के टिकट का मज़ा भी होगा, दोनों मज़े एक साथ आप लोगों को मिलेंगे। इसके ऊपर तो आमिर साहब का हम तफसीली तजिया हासिल करेंगे, मगर इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी भी इंपॉर्टेंट है, आज भी इंपॉर्टेंट है, अपनी जगह पर है। मगर ये सवाल भी अपनी जगह पर आज भी मौजूद है कि नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आएंगे, एयरपोर्ट पर आएंगे, गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। अब इस सवाल को सामने रखते हुए अगर उनकी लीगल टीम को हम सामने रखें तो वो भी मियां साहब की हिफाजती ज़मानत के लिए काफ़ी हमें मुतरक नज़र आ रही है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त सियासी गुंजाइश का एक फार्मूला हमें सुनने में आ रहा है, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें दोबारा से जुबान ज़द आम है और इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ भी राब्ते तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का सियासी कैनवस की तरफ जाएगा, इसके ऊपर भी बात होगी और हर सियासी जमात अपना सियासी पैंतरा क्यों और कैसे तेज़ी से बदल रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आमिर साहब, सारा कुछ ही सियासी है, तो जैसे मैंने आखिर पे ये बात की कि हर सियासी जमात अपना पैंतरा बड़ी तेज़ी से बदल रही है, तो वाकई ऐसा है? हर सियासी जमात ही बदल रही इतनी तेज़ी से, उसकी वजह क्या है? पहले तो बड़ी तकलीफ दे आपके इब्तदाइये में कि इस वक्त आप बात कर रही थी बिरयानी की, कीमे का नान, मोटरसाइकिल और ये सिरे, कि हमारा इस वक्त जो है ये हम इन इश्यूज़ में फंसे हुए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो टेलीविजन्स के आगे बैठी हुई, इंटरनेशनल चैनल्स के आगे, अल जज़ीरा देख रही है, CNN, BBC, तमाम ये चैनल जो कि मिडल ईस्ट को कवर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस सदी के अंदर 9/11 के बाद जो है ये सबसे बड़ा वाक़या है जो कि बहुत दिन ब दिन उसकी गंभीरता बढ़ती जा रही है और वो खित्ते की जंग से बढ़ के एक आलमी मसला भी बनता जा रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त जो है ना लगी हुई कि, और क्योंकि तमाम लोगों को उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और इवन यूरोप, अमेरिका में भी सड़कों पे लोग आए हुए हैं, प्रो एंड अगेंस्ट चल रही है, वैसे पूरी दुनिया उधर लगी हुई है। और हमारे यहाँ ये जो आप फरमा रही हैं कि जनाब वो पहले जो है बिरयानी और कीमे के नान थे, मोटरसाइकिल थी, और अब वो आप क्या कह रही थी कि जन्नत के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, तो ये है कि हम पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं कि हमें एहसास ही नहीं हो रहा कि ये क्या हो रहा है। अब आ जाए यहाँ के ओवरऑल जो है ना एक खिचड़ी पकी हुई है टोटली, जो है ना एक मिक्स सिग्नल्स आप कह लें, कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स कह रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है कि सियासत किस तरफ जा रही है। कि बारी बारी बेरखल सबका कर लेते हैं। पहले तो कर लेते हैं पीपल्स पार्टी को, जो है ना फैसलाबाद में पीपल पार्टी कहते हैं, पंजाब के अंदर ना पीपल पार्टी, तो पहले जो है ना तो पीपल पार्टी जो है ना पे बात कर लेते हैं। तो उनकी तरफ से आज अगर बल्कि दिखाई दें कि फाइनली उनको भी एहसास ही होता जा रहा है कि ये जिस गली में वो जा रहे हैं वो आगे से बंद है। मुझे एक जुमला याद आ रहा है, वो गाना भी है, हम किस गली जा रहे हैं। बस वो इस गली जा रहे हैं कि ये तमाम PDM के साथ गवर्नमेंट करके, कवानीन सारे बना के, इलेक्शन डिले करवा के 2 सूबों के अंदर, और ये नेशनल असम्बली की भी जो है ना माइन फील्ड लगा के कि ये उसको मर्दमशुमारी की शिकल दिलवा के अब एकदम से उनको लग रहा है कि ये साजिश की बू आने शुरू हो गई है और एकदम से कि जनाब ये लोगों को धकेला जा रहा है। एक तो उनका बड़ा अखलाकी तौर पे भी, कानूनी तौर पे एक बहुत बड़ा पहलू है कि ये जो एक मैं समझता हूँ मज़ाक़ खेज़ी हो गया है कि जिस तरीके से कॉन्फ्रेंसें आती हैं, ठीक है 9 मई के हवाले से बड़ी एक वो तकलीफ दे बात थी, ठीक है, उसका आप कानूनी चारागोई भी करें जो करना है, मगर ये नहीं कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सईद गनी साहब का बहुत ही वैलिड पॉइंट है, पीपल्स पार्टी का ये वैलिड पॉइंट है कि आप एकदम से आप ड्राई क्लीनर लगा दें और जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उसके बाद ये तासुर जो बनना शुरू हो गया कि उनके केसेस ख़त्म हो गए हैं और बिल्कुल एकदम वो दूध के धुले यही वो कह रहे थे कि जनाब, और फिर उनके लिए कहा जा रहा है कि जी इस्तेकाम पार्टी में कोई जा रहा है तो किसी को वो कह रहे हैं उनके बकौल कि MQM में भेजा जा रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है इसके अब जो है उसके बाद फिर ये माजी में जब भी कभी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की उसका नतीजा कभी अच्छा नहीं निकला। आप नहीं कर सकते ये
کہ وقتی طور پہ آپ کو یہ تاثر ملتا ہے، مگر یہ سپرنگ جو ہوتا ہے نا اس کو جتنا دبایا جاتا ہے تو وہ اتنا ہی ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. تو اس کا کبھی بھی کوئی اچھا نتیجہ نکلا، بجائے اس کے کہ ہم پولیٹیکل انجینئرنگ ختم کرتے اور یہ ایسے ریفارمز کرتے، انتظامی جوڈیشری کے اور پارلیمان کے قوانین اس طریقے سے بنائے جاتے کہ یہ دنیا اس سے آگے جا رہی ہے بہت. اور ان چیزوں کے بغیر جو ہے نا آپ کی نہ معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے نہ آپ کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے. تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے نا ایک وہ پیپلز پارٹی کا شکر ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ایک بہرحال ماضی رہا ہے، شکر ہے وہ دوبارہ راہ راست پہ آ رہے ہیں. لیکن عامر صاحب یہ سوال بھی تو آ رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو بھی oblige کیا جائے گا. آج میں مالک صاحب کو بھی سن رہی تھی، وہ ان کا سوال بھی اپنی جگہ پہ ویلڈ تھا کہ جو چیئرمین کو یہی سوال ہے، یہی دیکھنے والا ہے کہ یہ جو ان کا ایک طریقہ کار پیپلز پارٹی، کیونکہ یہ وہ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو یا بینظیر کی بھٹو کی نہیں رہ گئی، یہ آصف زرداری کی پیپلز پارٹی ہے. تو سوال یہی ہے کہ آیا یہ جو پوسچرنگ ہے کہ یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ جی وہ ہماری طرف نظر ڈالی جائے، کہ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ وہ نون لیگ کی طرف جھکاؤ ہو رہا ہے یا ان کو لگ رہا ہے کہ ہم بھی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں یا ہمیں ہمارا حصہ نہیں مل رہا. آیا یہ اس کے لیے کیا جا رہا ہے یا اصول کے لیے، رول آف لا کے لیے، قوانین کے لیے، یا ایک جمہوریت پسندی کے لیے کی جا رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. تو ابھی تک کا جو ابھی ریسنٹ ان کا پاسٹ ہے وہ دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ یہ سارا فراڈ ہی ہے. پیپلز پارٹی کو اپنی کریڈیبلٹی بحال کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. لیٹس ہوپ پازیٹیولی دیکھ لیں کہ یہ اس کی طرف ایک پہلا قدم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ایک اور اگلے قدم پہ، جو سیاسی گنجائش کے فارمولے کا ایک قدم اور. اب آ جائے، میں وہ کہہ رہا ہوں نا کہ مکس سگنل، ایک کھچڑی ہے سیاسی. اس سیاسی کھچڑی میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک قدم ایک دم سے جمپ لگا دی ہے، اور انہوں نے آج ایک دم سے وہ منڈیلا، نیلسن منڈیلا جیسی انہوں نے جو ہے نا آج تقریر فرمائی ہے کہ سیاسی گنجائش کا فارمولہ انہوں نے جی پیش کیا ہے، اور کہا جی جمہوریت کے لیے سیاسی پارٹیوں کو جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنی چاہیے، اور یہ سیاسی انتشار سے جمہوریت مضبوط ہوگی، نہ ملکی مسائل حل ہوں گے. اور وقت آ گیا ہے کہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں بالغ نظری کا مظاہرہ کریں. ایک بڑی انہوں نے ایک سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ بہت ہی اچھی باتیں ہیں، ساری اچھی باتیں ہیں. مولانا کی بھی جو ہے وہ اب کریڈیبلٹی نہیں رہ گئی. مولانا جو ہیں وہاں بھی وہی جو پیپلز پارٹی میں سوال تھا، کیا یہ اصولوں کے لیے، جمہوریت کے لیے، یہ بالغ نظری کے لیے، بصیرت کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں، یا ان کو ڈر پڑ گیا ہے کہ یہ جو نیب کے کیسز کل کو کھل جائیں گے، اور یہ جو اطلاعیں آ رہی ہیں کہ نیب کے اندر جو ہے ایک ایجنسیوں کے لوگ لگائے جا رہے ہیں اور ان کو مزید اسٹرینگتھن کیا جا رہا ہے. مولانا کا یاد رہے کہ وہ ریفرنس جو ہے تیار تھا، وہ ان کی ایک دھمکی کی وجہ سے وہ فی الحال دبا لیا گیا ہوا ہے، مگر وہ ابھی پیپر پھاڑا نہیں گیا، وہ پڑا ہوا ہے، وہ مؤخر ہوا ہوا ہے، تو وہ کسی وقت بھی کھل جاتا ہے. وہ میں نے وہ خود سٹوری کی ہوئی ہے، میں نے وہ ریفرنس کا جو پرپوزل جو چیئرمین کے ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا ہے وہ دیکھا ہوا ہے. اس کے اندر ایک بیالی بیانات ہیں ان کے تمام قریبی دوستوں کے، رشتہ داروں کے، کہ جناب یہ جو جائیدادیں ہیں یہ بے نامی کی ہیں، یہ ہماری نہیں ہیں، وہ ان کے بھائیوں کے نام ہے، ان کے رشتہ داروں کے نام ہے. پتہ نہیں اب یہ ڈر پڑ گیا ہے ان کو کہ جناب یہ ہمارے خلاف بھی وہ نہ ہو جائے، یا یہ ہے. مولانا جو تھے، مولانا ہمیشہ سے، اور مفتی محمود صاحب اور JUI ایک بڑی سنجیدہ پارٹی ہوتی تھی. ابھی جو ہے اتنی کلا بازیاں کھانے کے بعد کہ کبھی یہ ایک دم پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں، اینٹی ہو جاتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کے دوستی کی طرف پڑ جاتے ہیں، کہ دفعہ ان کے خلاف بیان دے دیتے ہیں. اس طرح ہی ان کا نون لیگ کے خلاف بیان ہوتا ہے، پھر ایک ملاقات ہوتی ہے، ایک کھانا کھایا جاتا ہے تو وہ آ جاتا ہے. اور پھر جس طریقے سے ان کی پارٹی کا بھی وہ رہ گیا ہے کہ وہ ان کے جو سندھی ہیں غالباً، اور گورنر صاحب جو ہیں وہ پورا ایک اپنے خاندان کا وہ ہیلی کاپٹر میں لے جا رہے ہیں کہ ان کی ایک چاندی لگی ہوئی ہے کہ جی عید کا سما ہے. سو وہ ان کا طرف سے بھی وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ مکس سگنلز. اگین پیپلز پارٹی کا بھی ایک دم سے چینج آف موڈ، JUI کا. اب آ جاتے ہیں جناب، ایک اور مولانا صاحب کا سوال ہے. مکس سگنل کی آپ نے بات کی ہے، کچھ روز پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے میرا مخالف جیل میں ہو اور میں الیکشن کی مہم چلاؤں. پھر درانی صاحب ہمیں جس قسم کے دعوے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پھر مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ، پھر سیاسی گنجائش کا فارمولہ. ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مکس سگنل کہیں نہ کہیں کھچڑی پک رہی ہے. وہ کوشچن یہی ہے کہ آیا یہ جو کیا جا رہا ہے یہ
پوسچرنگ ہے کہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ جناب اب ہمیں اگر ہمارا پاؤنڈ آف فلیش نہ ملا تو ہم پھر اس طرح کی باتیں بھی کرنا شروع کر دیں. وہ جو ہے نا ون ہو شل ناٹ بی نیمڈ، جس طرح ہیری پاٹر کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ نام نہیں لیا جا سکتا، تو وہ نام لیے بغیر بتا رہے ہیں پھر ہم نام لینا شروع کر دیں گے. تو یہ نہیں پتا کہ آیا یہ واقعی اصول پسندی کے لیے کیا جا رہا ہے یا یہ اپنے پاؤنڈ آف فلیش کے لیے کیا جا رہا ہے، اپنا حصہ مانگا جا رہا ہے. سو ابھی ان کا بھی ماضی دیکھتے ہوئے جو ہے نا شاکی رہتا ہے. سو سب پہ جو ہے نا یہاں پہ اخلاقیات کا کوئی اتنا بھی کسی کے بھی کریڈنشل. اب آ جاتے ہیں جو آج کی جو سب سے مظلوم ترین پارٹی ہے پی ٹی آئی پارٹی. اب وہاں سے بھی جو ہے نا ان کے بارے میں بھی مکسڈ سگنلز آ رہے ہیں. ایک طرف تو جو چارج شیٹ ان کے خلاف سائفر کیس کے اندر تھی وہ ایک ہفتہ کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے، مگر دوسری طرف ان کی جو اپیل ہے انہوں نے ہائی کورٹ میں گئے ہوئے تھے کہ جناب یہ جیل کے اندر جو ہمارا ٹرائل ہے یہ مناسب بات نہیں ہے، وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہے اور ایک ہفتے بعد یہ چارج شیٹ ہوگی. ایک طرف سے تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائٹ ہو رہی ہے، نیوز از بینگ ٹائٹنگ اراؤنڈ جو ہے نا پی ٹی آئی اینڈ چیئرمین، ان کے خلاف یہ جو گلے کا پھندہ ان کا ٹائٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ دوسری طرف مکسڈ سگنل یہ آ رہے ہیں کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے جو دوست ہیں انفارمیشن منسٹر، وہ شفقت محمود صاحب کے گھر جو ہے نا وہ گئے تو 2-4 روز پہلے تھے، مگر خبر کیونکہ آج نکلی تو اسے تاثر یہ ملا کہ ایز ایف کیونکہ ایک طرف تو یہ خبریں چل رہی ہیں کہ الیکشن کے میں یاد رہے کہ یہ بھی کیس لگا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کرنا ہے، چیئرمین کو نااہل، تو وہ پہلے ہی والا کیس ایک چل رہا ہے تو شاید پارٹی کو بین کر دیا جائے گا. تو یہ اب ایک تاثر اس سے بنا کہ نہیں ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ میں شاید موقع دیا جائے گا. تو میری شفقت محمود صاحب سے اتنی بڑی خبر تھی ایک دم کہ یہ ابھی تک تو وہ پارٹی ٹوٹلی جو ہے نا ریڈ لائن کاٹا لگا دیا گیا تھا. تو یہ میٹنگ تو میں نے ان سے پھر شفقت محمود صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا مرزا سولنگی صاحب کی ایک اچھی بات ہے کہ یہ ٹپیکل وہ جو پولیٹیشین انفارمیشن منسٹر تو نہیں ہے کیونکہ بہرحال صحافت سے گئے ہوئے ہیں تو اس لیے وہ ہر جگہ ہی ملاقاتیں کر رہے ہیں. مجھے بھی انہوں نے اعزاز بخشا تھا تو اتفاقاً یہ ہے کہ میں شہر میں نہیں تھا، وہ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے آ کے ملنا چاہتا ہوں. اور بھی ہمارے سینئر جو مطلب چیدہ لوگ ہیں سبھی ان کو جانتے وانتے ہیں، ان سے سب سے ہی وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو ان سے شفقت محمود صاحب سے بھی انہوں نے ملے، مگر اس کے بعد وہ جو گفتگو ہوئی اس کے بعد سے پھر شفقت محمود صاحب نے ان سے جو ملاقات کی مگر انہوں نے چانس نہیں لیا کہ یہ الزام نہ لگ جائے تو انہوں نے اپنی پارٹی سے بات کی کہ مجھے اجازت ہے ان سے ملنے کی، گو کہ میرے ان سے ایک ذاتی تعلق بھی رہا ہے. شفقت محمود صاحب بھی ایک کالمسٹ رہے ہوئے ہیں، اخباروں اور میڈیا سے بہت زیادہ منسلک رہے ہوئے ہیں تو ایک ذاتی تعلق بھی تھا. مگر بہرحال انہوں نے کہا جی بالکل پارٹی بھی یہ بار بار بیان نہ دے گی، ہم بات چیت کرنے کے لیے ہر ایک سے تیار ہیں. جماعت اسلامی سے بھی وہ بات کر رہے ہیں، باقی پارٹیوں سے بھی اپنی مرضی کی لائک مائنڈڈ پارٹیوں سے بات کر رہی ہیں. تو وہ انہوں نے کہا جی وہ ہے تو اس میں شاید کوئی اتنا مطلب میسج تھا کہ نکالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ایز ایف کہ ان کو ایکسیپٹ کر لیا گیا کیونکہ یہ کیسز جو ہے اس کے لیے ابھی بھی فار ایگزامپل لاہور کے اندر جو ہے نون لیگ کو جلسے کی اجازت کئی جگہوں پر دے دی گئی ہے، پی ٹی آئی کو موقع نہیں دیا جا رہا اور یہ ایشو پیپلز پارٹی والے ریز کر رہے ہیں کہ ان کو بھی باقی یہ لیول پلینگ نہیں فیلڈ مل رہی تو ابھی مقدمات وہ چل رہے ہیں، کہیں سے ریلیف ان کو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سو اس ملاقات سے زیادہ مطلب بھی ڈرا نہیں کرنے چاہیے، وہی ڈرا کرنے چاہیے جو کہ بتائے گئے ہیں. شفقت محمود صاحب 2-3 پروگرام میں آئے ہوئے تھے تو ان کا وہ ہے. اب آ جاتے ہیں نون لیگ کا. اس پہ جانے سے پہلے ایک سوال آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ درانی صاحب کی یہ جو دعویٰ ہے وہ خبر ہے، ان کی انفارمیشن ہے یا پھر وہ اپنے تئیں اپنا تجزیہ دینے کی کوشش کر رہے تھے. درانی صاحب کا یہ کہنا ہے عامر صاحب کہ 21 اکتوبر کے جس جلسے کی آپ نے بات کی اس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کو، ان سے جب پی ٹی آئی کے جلسے کی بات ہوئی، تمام سیاسی جماعتوں کو جلسوں کی اجازت ہوگی اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ایک جیسا ہوگا انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف. کتنا سنجیدہ لینا چاہیے اس بات کو؟ اور 23 کو فرد جرم بھی عائد ہونی ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کے اوپر، کتنا سنجیدہ لوں؟ ایک بات تو جو اہم خبر اچھا کیا آپ نے یاد کروا دیا، جو آج کی سب سے بڑی جو خبر ہے
وہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے کہ 30 نومبر کو وہ الیکشن شیڈیول اناؤنس کر دیں گے، جو اس کا مطلب ہے کہ 55 دن کا الیکشن شیڈیول ہوتا ہے. تو غالباً یہ تاریخ جو دی جا رہی ہے آخری ہفتے کا جو جنوری کا کہا جا رہا ہے، تو موسٹ پرابلی 27-28 جنوری کو جو ہے یہ الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوگی. وانس جب الیکشن اناؤنسمنٹ ہوگی تو پھر کسی پارٹی کو انٹل انلیس آپ بین کریں تو وہ آپ روک نہیں سکتے. تو ٹیکنیکلی اس کے اندر خبریت کوئی نہیں ہے، پریکٹس کی بات ہے. جب بھی جس طرح سرفراز بگٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون لا ول ٹیک اٹس کورس، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مرزا سولنگی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو موقع ملا جائے گا، مگر کہنے میں اور کرنے میں ایک فرق ہوتا ہے. سو وہ دیکھا جائے گا. دورانی صاحب کا ہمیشہ سے ایک شوق ہے، وہ ان کو وزیر بڑے عرصے سے وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، ان کو ہمیشہ سے لائم لائٹ میں آنے کا شوق رہا ہے. تو ابھی وہ وزیر بن گئے ہیں مگر ان کو اس طرح موقع نہیں مل رہا، تو وہ کبھی صدر صاحب سے ملتے ہیں، کبھی ادھر ملتے ہیں. تو وہ ایک اپنا یہ ایک پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میں ایک ڈیل میکر ہوں، یا میں اس طرح کا ایک لارجر دین لائف کوئی اپنا رول ہے. ابھی تک یہ ان کا وہ قد نہیں ہے کہ ان کے اس جملے کے اوپر یہ سمجھیں کہ حالات جو ہے سیاست جو ہے نا سمجھوتے کی طرف جا رہی ہے، یا کوئی اس طرح کا یہاں پہ کوئی تمام جو متحارب گروپوں کے درمیان میں یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے باقی پارٹیوں کے ساتھ یا کوئی صلح صفائی والا ایسی کوئی نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، ابھی نون لیگ پہ آپ نے جانے مگر جانے سے پہلے میں انٹروڈیوس کرا دوں اس وقت ماہر قانون محمد احمد پنسوتا صاحب نے بھی جوائن کیا. بہت شکریہ پنسوتا صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی میں بلکہ نون لیگ کے جو معاملات ہیں، کیونکہ وہ اس وقت سب سے بڑا یہ سوال تو یہی ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، جب تک آ نہیں جاتے جب تک یہ اس وقت تک یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ابھی بھی کافی ساری درمیان میں مشکلات ہیں. میں صرف پنسوٹر صاحب سے پہلے ایک تھوڑا کہہ دوں کہ جو شروع میں یہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ جی وہ 4 ملکوں میں، چین میں، قطر میں اور یو اے ای اور سعودی عربیہ جائیں گے، اور تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ ایز اف ان 4 ملکوں کی وہ کوئی سپورٹ لے کے آئیں گے، کہ سفارتی طور پہ یہ میسج دیا جا رہا تھا کہ ایز اف یہ سارے ملک جو ہمارے پاکستان کے دوست ممالک ہیں، ان کی سپورٹ ان کو حاصل ہے. سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ ان کو یہاں پہ پروٹیکٹیو بیل ملے گی کہ نہیں ملے گی. اور کیونکہ خبروں میں آج 2-3 اخباروں میں یہ خبریں آئی ہوئی ہیں، ایز اف یہ ایک زیوم ہی کر لیا گیا، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ چائلڈز پلے ہے، یہ تو یہ پکا ہے ہی ہے. پنسوٹا صاحب قانونی طور پہ یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ ان کا ایک قسم کا رائٹ ہے، یہ واقعی قانونی طور پہ ایک کنوکٹڈ آدمی کا رائٹ ہے کہ اس کو پروٹیکٹڈ بیل مل جائے گی؟ دیکھیں سر، یہ جو رائٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں، یہ رائٹ جو ہے یہ قانونی طور پر اویلیبل نہیں ہوتا ٹو اے کنوکٹڈ پرسن. ہاں، اگر ایک شخص کے خلاف کیس ہے، وہ پاکستان سے باہر ہے اور وہ پاکستان سے باہر آنے سے پہلے اپنی پروٹیکٹیو بیل اپلائی کرتا ہے، جس طرح کہ شہباز گل صاحب کا کیس تھا اور 2-3 کیسز تھے شہباز صاحب کی تو میں نے خود اپلائی کی تھی، وہ ڈفرینٹ ہے. بٹ کنوکٹڈ آدمی کے کیس میں ابھی تک ایسا پریسیڈنٹ پاکستان کی ہسٹری میں موجود نہیں ہے. سو اگر میاں صاحب کوئی بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ ایکسٹراڈنری بینیفٹ ہوگا جو کہ عام کنوکٹڈ پرسن کو نہیں ملتا. ان کی تو اپیلز بھی جو ہیں وہ عدم پیروی خارج ہو چکی ہیں، اور کرمنل کے اندر یہ بھی کانسیپٹ ایک نیا ہوگا کہ ایک اپیل کو آپ ریوائیو کرائیں یا کیسے کروائیں گے اپنی پریزنس کے بغیر، یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے بغیر کیسے کرائیں گے. تو یہ نئی جورسپروڈنس ہوگی جو میرا خیال ہے کہ ہمیں سیکھنے کو ملے گی ایز قانون کے طالب علم اگلے کچھ دنوں میں. بٹ اس سے پہلے ابھی تک ہمیں اس جو ہے نا جی عمل سے ہم بچے ہیں. اس سے پہلے یہ نظیر موجود نہیں ہے، کیونکہ جو آج مختلف اخبارات میں، ایون میرے خیال ڈان اخبار میں بھی انہوں نے جو مثالیں دی ہوئی تھی کہ جی اس سے پہلے شرجیل میمن صاحب کو مل گئی اور اس طرح 2-4 نام لیے ہوئے تھے، وہ تمام کے تمام انڈر ٹرائل ملزمان تھے، کنوکٹڈ ان میں سے کوئی نہیں تھا. مگر یہ بار بار کئی وکلاء ہیں، ظاہر ہے وہ ان کا وابستگی نون لیگ سے ہے، وہ اس کو یہ بڑے کلیئرلی کانفیڈنس، مگر یہ کانفیڈنس نظر آتا ہے نون لیگ کے اندر کہ ایز اف یہ ایک ریٹن آن دا وال ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ ہے ہی ہے.
मैं समझता हूँ जी कि जिस तरह उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, पर शायद इतना आसान ना हो किसी अदालत के लिए, स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, ये चीज़ एज इट इज़ एक्सेप्ट करना कि जनाब चूंकि उनकी ही इज़ ऑल्सो अ कन्विक्टेड पर्सन, उनकी अपील्स भी वहाँ पर पेंडिंग है। क्योंकि अगर आप ये फ्लड गेट खोल देंगे तो पाकिस्तान में हर शख्स जिसके खिलाफ केस रजिस्टर होगा मुल्क से बाहर जाएगा, उसके खिलाफ जब कन्विक्शन होगी कन्विक्शन कराएगा और फिर अपने अच्छे वक्त का वेट किया करेगा और ये प्रेसिडेंट फॉलो करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जुडिशरी ऐसा प्रेसिडेंट सेट करना चाहेगी, क्योंकि ये प्रेसिडेंट पहले आज से पहले एक्सरसाइज नहीं हुआ। और दूसरी बात ये होती है कि जो एक सरदार तारिक मसूद साहब की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, अभी रिसेंटली है भी एक वकील के केस में जो कि हमारे मेंबर पंजाब बार काउंसिल थे, उनको सजा हो गई थी और वहां सारा वकला का जो मामला था वो ये था कि ये शख्स जेल के अंदर नहीं जाएगा, उससे पहले पहले इसकी सजा सस्पेंड की जाए, और वो डिबेटेबल इशू था। लेकिन सरदार तारिक मसूद साहब से हेडेड बाय हिम अ बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेड कि जब तक एक शख्स कन्विक्टेड शख्स जो है वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाएगा तो उससे पहले किसी किस्म की एप्लीकेशन, बेनिफिट या कानून की कोई प्रोटेक्शन उसको अकॉर्ड नहीं की जा सकती। तो अगर एक मेंबर पंजाब बार काउंसिल के केस में यह है जो कि वकला बॉडी का एक ऐसा शख्स था जिसका केस डिबेटेबल था, तो फिर आप सोचिए कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट डिविएशन करेगी या हाई कोर्ट उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के पाबंद नहीं होगी या एक नया प्रेसिडेंट बनाएगी। आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि बड़ी ही डिफिकल्ट होगी, बट लेट्स से कैसे क्रिएट की जाता है। अगर होता भी है तो आपने बसोता साहब अभी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिक्र किया, तो उसूली तौर पे लीगली स्पीकिंग इनको, क्योंकि ये लाहौर हाई कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है इजाज़त मिली थी जाने की बाहर, तो इनको उसूली तौर तो लाहौर हाई कोर्ट जाना चाहिए था। तो ये यहाँ से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ रहे हैं, और ये एक तासुर भी दिया जा रहा है कि हमारा ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तकसीम जो थी एक, वो अब ख़त्म हो चुकी हुई है, और ये जो पहले लोगों का कहते जी ये हम ख्याल ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये बातें शायद ख़त्म होने जा रही हैं। मगर यहाँ ये एक तासुर भी दिया जा रहा है, चंद हल्कों की तरफ ओपनली दिया जा रहा है कि जनाब एज इफ इस कोर्ट के पास जाएंगे तो ये फैसला मिलेगा, इस कोर्ट के पास जाएंगे तो ये फैसला मिलेगा। तो यहाँ जुरिस्डिक्शन का भी नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट की बजाय यहाँ आके क्यों किया जा रहा है। देखिए जी, लाहौर हाई कोर्ट से तो उनका इशू था, ऑफ कोर्स वहां पर एक अंडरटेकिंग दी गई थी और उसके रूप में वहां से वो कह गए थे, बट जो उनकी जिन केसेस में उनकी कन्विक्शंस हैं, जिनके अगेंस्ट उन्होंने अपील फाइल की हुई है, वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो प्रोबेबली उस वजह से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को प्रेफर करेंगे कि अगर कोई रिलीफ लेनी भी है तो सरेंडर तो उनको पहला तो उनका स्टेप जो है वो यही नहीं होना चाहिए कि पहले उनको अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर करना है, और वो लाहौर हाई कोर्ट बनता है। वो I'll repeat myself, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये भी एक तासुर, क्या ये खबरों के अंदर ये भी एक ऑप्शन जिक्र की जा रही है कि यहाँ से राहदारी की इजाज़त ली जाएगी, तो पुलिस ये इंतज़ामिया ये गुंजाइश निकाल लेगी कि लाहौर हाई कोर्ट जाने से पहले राहदारी के नाम पे जो है ये वो अपनी जलसा भी कर लेंगे। ये आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, अगर ये तब पॉसिबल है जिस तरह आपने पहले ही डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दी, एक अंडर ट्रायल प्रिजनर और एक कन्विक्टेड पर्सन। अगर तो कन्विक्टेड उनका स्टेटस है जो कि है और ट्रीट किया जाता है, और प्लस वो नॉट ओनली कन्विक्टेड बल्कि वो अपनी अपील्स के अंदर इस वक्त जो है मफरूद के स्टेटस में भी आते हैं बिकॉज वो वहां पर पेश नहीं हुए। तो अगर इस स्टेटस के शख्स को प्रीएम्प्टिव कोई भी फैसिलिटी दी जाती है कानून के तहत, तो वो एक नई यूनिक जुरिस्डिक्शन होगी। हम लेट से इस चीज को डिबेट ही नहीं करते कि उन्होंने लाहौर में अपने आप को सरेंडर करना है या इस्लामाबाद करना है, बिकॉज ये डिसाइडेड है कि दोनों जगहों पर करना है। तो अगर वो किसी भी जगह पर जाते हैं और उनको कोई अनड्यू प्रोटेक्शन दी जाती है विदाउट गोइंग बिहाइंड बार्स, हाँ एक जरूर चीज की जा सकती है जो कि जिस पर आई थिंक डिलिब्रेशन हो भी रही है कि किसी जगह को सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उनके घर को या किसी को सब जेल में उनको भेजा जाएगा, और उसके फौरन बाद वो अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और उस एप्लीकेशन के ऊपर उनको कोई ना कोई रिलीफ जो है वो अगर उनको कानून के मुताबिक मिलता है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रिजनर्स जो हैं वो अपना रिलीफ ले भी लेते हैं, बट जेल का जो एस्पेक्ट है वो उनके घर को सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके ऊपर इख्तियार भी है गवर्नमेंट के पास और वो ये डिक्लेयर भी कर सकते हैं। लेकिन वंस अगेन ये इतनी स्पेशल प्रोटेक्शन अगर दी जाएंगी तो फिर ये प्रेसिडेंट सेट होगा फॉर एवरीबडी, और वो क्या गवर्नमेंट इन द टाइम्स टू कम इसको इस तरह बर्दाश्त कर सकेगी या इस तरह इस प्रेसिडेंट को फॉलो कर सकेगी, ये भी एक सवाल होगा जो देखना पड़ेगा। चलें लेट्स से कि इसके सब जेल के उनके घर को डिक्लेयर कर दिया जाता है, मगर उसमें क्या इतनी गुंजाइश कानूनी तौर पे निकाली जा सकती है कि वो कहें जी मैंने दादा दरबार भी जाना है, मीनार पाकिस्तान भी जाना है और तकरीर भी करनी है वहाँ पे?
سر یہ میرا نہیں خیال کہ قانونی طور پر، دیکھیں میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اتنی گنجائش نکل سکتی ہے. ویسے تو سب جیل بھی بہت ایکسٹریم ریمیڈی ہے، لیکن اگر سب جیل کیا جائے اور اس میں پھر مینار پاکستان کی بھی اجازت دی جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں قانونی نظر میں تو امپاسبلٹیز ہیں. بٹ لیٹ سے اگر ہماری جوڈیشری کو نیا پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہے تو وہ پھر اب اس پر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. پریسیڈنٹس ہمارے آلریڈی پاکستان میں اس قسم کے موجود ہیں جن کے اوپر ہم ایز اسٹوڈنٹس آف لا یا ایز لائرز جو ہیں وہ کئی دفعہ ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ ایک اور ایسا پریسیڈنٹ ہو جس کو شاید ہم انٹرنیشنل لیول پر یا جب کبھی کسی پڑھے لکھے جگہ پر بیٹھے ہوں تو اس کو ڈیفینڈ نہ کر سکیں. تو لیٹس سی ہاؤ جوڈیشری ریئیکٹس، بٹ اٹ آل ڈیپینڈز آن دی جوڈیشری. لیٹس ہوپ کہ مینار پاکستان کو سب جیل کے طور پہ نہیں پیش کیا جاتا، یہ کوئی جسارت نہیں کرتا. میں اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک کیس جو نیب سے ریلیٹڈ ہے کہ وہاں پہ پہلے وہ کیونکہ ترامیم جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دی تھی، اب اس کی اپیل گورنمنٹ کا آ رہی. سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت یہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ تو کیا ان کا اختیار ہے یا قانونی اخلاقی نہیں بات کر رہا، قانونی طور پہ کہ یہ کیونکہ ایک بڑے ہی پولیٹیکل کوشچن ہے، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ یہ فیصلے کر کے گئی ہوئی ہے، یہ قانون بنا کے گئی ہوئی ہے جو کہ یہ اپیل پہ جائیں، یہ فیصلے کرنے کا نگران گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے؟ اس میں عامر صاحب دو تین بڑے انٹرسٹنگ ایشوز ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپیل کا بھی یہ دیکھنا ہوگا جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آ سکتی کہ جو اپیل کا پروسپیکٹو رائٹ دیا ہے وہ اس دن سے اکرو ہوئے گا جس دن یہ لا آ گیا تھا یا جس دن سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی، بیکاز اس کے درمیان میں تو بہت فیصلے ہوئے ہیں. پہلی تو میرے نظر میں یہ بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے. اس پہ جو انہوں نے ابھی جو میرا خیال ہے آج کی خبر یہی تھی کہ عدالت نے ان کو 15 دن کی جب اجازت دے دی ہے کہ نئی اس قانون کے بعد، اس فیصلے کے بعد جو ہے تو کیونکہ اپیل کا اب رائٹ آ گیا ہے تو 15 دن کی ہمیں مزید گراؤنڈ ایڈ کرنے کا گنجائش دی جائے، تو وہ دینے سے یہ بائی ڈیفالٹ یہ ایکسیپٹ نہیں کر لینا کہ اس کے اندر اپیل کا رائٹ کا؟ نہیں سر نہیں، یہ بڑا عجیب سچویشن ہو جائے گی کیونکہ ٹیکنیکلی تو ٹھیک ہے اگر قانون کو انٹرا وائرس ڈکلیئر کیا تو وہ اس ڈیٹ سے ہی ہونا چاہیے، بٹ اس کے بیچ میں بہت سارے فیصلے ہوئے ہیں تو کیا وہ ریٹروسپیکٹو، سر لیٹ سے الیکشن کا فیصلہ ہے اور بہت سارے فیصلے ہیں، تو کیا وہ سارے کے سارے فیصلے اس میں ٹریٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ ڈیٹیل ججمنٹ میں بات سامنے آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے اندر ساری کی ساری امینڈمنٹس کی گئی تھی ان کو چیلنج کرنے کے لیے پچھلی گورنمنٹ کے پاس تو یہ بات تھی کہ ان کا منشور یہ تھا اینڈ دے وانٹڈ ٹو میک امینڈمنٹس. کیا اس وقت انٹرم سیٹ اپ میں اٹارنی جنرل جو ہے وہ کن کی انسٹرکشنز پر کام کریں گے، کیونکہ الیکٹڈ گورنمنٹ تو ان پلیس ہے ہی نہیں، تو کیا وہ گورنمنٹ جسٹ کنٹینیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے اندر اپیلز فائل کر سکتی ہے؟ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ ایک اپیل ایز ابنڈنٹ کوشچن فائل کر دیں، کیونکہ یہ ایک بیچ میں ایسی ٹائم آ گیا کہ وہ آپ کا جو لمیٹیشن کا پیریڈ ہے وہ رن آؤٹ کر سکتا ہے. سو یہ بھی ایک عجیب سی سچویشن ہوگی، بٹ میری اپنی ذاتی نظر میں شاید اٹارنی جنرل یہ اپیل فائل کر سکتے ہیں اگر ان کو اپیل کا رائٹ یا ریویو کے کیس دونوں کیسز میں ان کو شاید فائل کرتے سکتے ہیں، بیکاز وہ ایک گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ بیچ میں اگر انٹرم سیٹ اپ آیا اور اس میں لمیٹیشن رن آؤٹ کر سکتی ہے تو پھر ان کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ فائل کر سکیں. بٹ یہ جو اسپیکٹ ہے اس پر ابھی تفصیلی ججمنٹ ہے، یا شاید اگر سپریم کورٹ اس کو ڈیل کر لیتی ہے تو وہ پھر اس طرح پھر الیکشن کی ججمنٹ اور بہت بیشتر ججمنٹس ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور اس کو اپیل میں لے جایا جا سکتا ہے. تو پروسپیکٹو اور ریٹروسپیکٹو اپلیکیشن کا ایشو بیرسٹر صاحب یہ تھوڑا سا نا یہ جو آپ ریٹروسپیکٹو کی بڑی ساری بات کرتے ہیں، یہ ذرا ناظرین کے لیے آسان الفاظ میں آپ اگر بتا سکیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کا پھر جو کیس ہے جو کہ ڈیلے ہوا ہے تو پھر اس کو بھی کھلنا چاہیے، اس کو ذرا آپ آسان الفاظ میں اگر ہمیں سمجھا سکیں. دیکھیں جی، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو قانون تھا 2023 کا، اس کے تحت ایک رائٹ آف اپیل دیا گیا تھا اور ایک آف کورس بینچز کی کانسٹیٹیوشن وغیرہ کی بات کی گئی تھی. سپریم کورٹ نے جب اس کا بھی فیصلہ کیا فل بینچ نے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس ریٹروسپیکٹو میننگ کہ سابقہ ادوار میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کے اوپر یہ اپلائی نہیں کرتا، لیکن آگے پروسپیکٹیولی یعنی کہ اپیل کا رائٹ اب قانون میں آ گیا اور اپائل کر. اب یہ ریٹروسپیکٹیولی اور پروسپیکٹیولی ورڈ کی اپلیکیشن ڈیٹ آف دا لا سے ہوگی یا ڈیٹ آف ججمنٹ سے ہوگی، یہ چیز میری نظر میں تفصیلی ججمنٹ کلیریفائی کرے گی. ویسے جو پریسیڈنٹس موجود ہیں وہ تو یہ ہے کہ جس ڈیٹ سے لا
आ जाए उस डेट से उसको होना चाहिए। लेकिन फिर उस लॉ के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़े इंपॉर्टेंट फैसले किए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस के मैटर को डिसाइड किया है और सारे, क्या वो भी अंडर अपील आ जाएंगे, क्या उनके खिलाफ भी अपील हो सकती है? तो ये सारी की सारी बातें बिफोर डिटेल जजमेंट बड़ी मर्की होंगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कर लेती है अपील, और अपील एंटरटेन करके सुनना शुरू कर देती है, तो उसका मतलब यही होगा कि जिस डेट से ये लॉ आया था उसके बाद तमाम फैसले जो हैं वो इसकी जद में आ सकते हैं इन फॉर्म ऑफ अपील। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पंचोजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे सियासी मामलात के ऊपर कुछ तशनगी बरकरार, उनके ऊपर तो बात होगी, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी है, हमारी जो मईशत है, उसके ऊपर हम तफसीली गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, पाकिस्तान की इकॉनमी है वो भी किसी पेंडुलम की तरह ही डोल रही है। बार बार कहा जाता है स्टेबल है, स्टेबल है, स्टेबल है, मगर कुछ इस किस्म के हमारे पास गैर यकीनी फिगर्स हैं, यकीनी फिगर्स हमारे पास मौजूद नहीं है इसकी। जी, ये इकॉनमी के जो एक तो ना मैक्रो चीज़ें, एक है कि ये हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है कि जी रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है, टैक्स कैसे बढ़ाना है, मगर जो इस वक्त वर्ल्ड बैंक भी, IMF भी, तमाम दुनिया के अंदर एक तरीकाकार होता है, वो भी हमें कहते हैं, वो एक है अपना खर्चा कैसे करना है, और एक जो परमानेंट खर्चा है वो है हमारी कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकारी बाबुओं की जो है वो हमें कितने का पड़ते हैं, और उनके ये लले तलले वो क्योंकि खुद ही पॉलिसी साज होते हैं तो उसकी तरफ कोई ना ही जरूरत होती है, और कभी भी कोई भी बड़ी कमेटियां बनी ये कोशिश कामयाब नहीं है। मगर पाइड के अंदर जो है ये नदीमुल हक साहब हमारे साथ है, वेलकम करेंगे। ये पिछले कम से कम मैं इनको 20-25 साल से देख रहा हूँ कि ये कोशिश में हैं कि किसी तरीके से ये सरकारी मशीनरी के अंदर रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ ना कुछ हो जाए। मैं इनकी इजाज़त से थोड़ा सा, इन्होंने एक बड़ी आला किस्म की रिसर्च अपने इदारे में करवाई है, मैं ज़रा नाजरीन को बता दूँ थोड़ा सा 1-2 मिनट में। नदीमुल हक साहब फिर आपसे इसके मतलब पूछेंगे तफसील कि ये रिसर्च है क्या, जो मुझसे कमी रह जाएगा उसमें आप ऐड कर दीजिएगा। कि इसके मुताबिक इनकी रिसर्च के वफाकी हुकूमत के जो 19 लाख मुलाजमीन, 19 लाख सालाना ये हमें खर्चा जो पड़ता है इनका 1 ट्रिलियन 8 खरब रुपए के ये पड़ते हैं, और इसके अंदर जो है तनख्वाहें, पेंशन और मुख्तलिफ साम की मुराद जो है ना, ये मुराद ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा उसका कंटेंट बड़ा है। फिर जो है उसके बाद मुलाजमीन की तनख्वाहें, जो वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें सालाना जो हैं वो 3 खरब और पेंशन 1.5 खरब से भी बढ़ गई है, और जो प्रोजेक्ट और सरकारी कंपनियों के मुलाजमीन की तनख्वाहें 2.5 खरब से बढ़ गई हैं। मुसल्लह अफवाज की तनख्वाहों की अदायगी 1 खरब के करीब है। जजेस, अदालती अफसरान की तनख्वाहें राहत सबसे ज़्यादा हैं, और बुनियादी पे स्केल में 12 मरतबा ये बगैर सोचे समझे तरामीम की जा चुकी हुई हैं। और सबसे जो इसके अंदर तकलीफ बात यह है कि कोई भी दुनिया के अंदर मुल्क ऐसा नहीं है कि जो कि टेक्निकल और हुनर याफ्ता काडर्स के बगैर तरक्की करे। उनके मुकाबले में जो सबसे ज़्यादा मराहत और तनख्वाहें हैं वो इंतज़ामी अफसरान यानी PAS और जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अफसरान हैं, CSP जिसे कहा जाता था किसी ज़माने में, उनके पास हैं। और तनख्वाहों का जिक्र आता है, मगर उनके जो मराहत हैं, इलाज, बंगले, बिजली, टेलीफोन, गाड़ियों का बेजा इस्तेमाल, गैर कानूनी इस्तेमाल जो है उसके ऊपर नज़र नहीं। उससे रिलेटेड ये रिसर्च की है। नदीम साहब आप खुद ज़रा इसको एक्सप्लेन कर सकें कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है और इसके क्या असरात हैं इस मुल्क की इकॉनमी पे। देखिए जी, जब बजट बनता है, कोई भी चीज बजट होता है कि हुकूमत के कितने हैं, और बजट की कोई मानी नहीं है। मुल्क में हम बहुत ज्यादा बना देते हैं, पर बाकी मुल्कों में चीज का अकाउंटिंग होती है। आप सरकारी मुलाजमीन जब लगाते हैं, हर महीने कहता है कि जी 10 मेरे मुलाजिम लगा दो, 20 लगा दो, कोई 100 भी लगा दो, 200 भी लगा दो, तो वो मुलाजमों की ऐसी हम सोचते हैं कि जैसे वो मुफ्त लगते हैं। वो मुफ्त नहीं लगते। हमने हिसाब लगाया, लेट से एक चपरासी अपॉइंट होता है, अगर चपरासी अपॉइंट होता है इस वक्त उसकी तनख्वाह 30, 35, 40 हज़ार रुपये है, चले ठीक है मान लिया, बट उसको हर साल तनख्वाह में इंक्रीज भी मिलनी है, फिर उसको बाद में उसको प्रमोशन भी मिलनी है, कम से कम ग्रेड 8-9 तक तो वो जाता है, तो हर
اس کی تنخواہ پھر بڑھتی ہے. پھر یہ ہے کہ اس نے کم از کم 30 سال تو کام کرنا ہے. پھر 30 سال کام کرنے کے بعد اس کی پینشن بھی لگے گی. پھر پینشن اس کی 20 سال تقریباً چلے گی. اگر ماڈرن ایکچوریل ہم ٹرینڈز لیں 80 سال تک تو 70-80 سال کو بندے زندہ رہتے ہیں, تو 20 سال پینشن بھی لگے گی. اور اگر وہ پینشن بعد میں اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی بیوی یا کیا کہتے ہیں اس کی بچی کو بھی پینشن ملتی ہے. تو اس سب چیز کو اگر آپ حساب لگائیں تو سرکار کی ایک بندے کو امپلائمنٹ کی کمٹمنٹ تقریباً 70 سال ہو جاتی ہے. 50 سال تو آرام سے ہو جاتی ہے, پھر 70 سال بھی اکثر ہو جاتی ہے. تو اگر یہ 50 سال یا 70 سال سرکار نے کانسٹنٹلی پیسے دیتے رہنا ہے, تو ہم نے حساب لگایا کہ ایک چپراسی کا کاسٹ کیا ہے سرکار کو. سمپل چیز کہ اس نے جناب بھرتی ہونا ہے گریڈ 1-2 میں, 7-8 تک اس نے پروموٹ ہونا ہے, اس کی تنخواہ ہر سال بڑھنی ہے, پینشن آنی ہے, یہ وہ اس کو ہم نے حساب لگا کے دیکھا. پھر اس کی ہم نے پریزنٹ ویلیو نکالی. پریزنٹ ویلیو کو یہ مطلب کہ آج حکومت نے کوئی ایسا بانڈ لے کے خرید لے جو کہ اس کی تنخواہ بجٹ سے نکل جائے, وہ خود ہی دیتے رہے, تو اس کی جو بانڈ ویلیو آتی ہے وہ تقریباً 70 لاکھ آ جاتی ہے اگر آپ کچھ بھی نہ کریں. اور اگر آپ اس کو برات اور چیزیں دیں تو اس کی پینشن کی ویلیو لائف ٹائم ویلیو جو ہے بانڈ ویلیو وہ 1.5-2.5 کروڑ کے قریب آ جاتی ہے. یعنی کہ آج سرکار کو 2.5 کروڑ کے بانڈ اگر رکھتے ہیں اور اس پہ سے انٹرسٹ آ رہا ہے تو اس کی جو پیمنٹ ہے وہ ہو جائے گی بجٹ کے بعد. اگر نہ رکھے تو پھر بجٹ میں آگے پیسے آنے ہیں. اسی طرح ہم نے گریڈ 17 کا حساب لگایا ہے, اور اس کے اندر تو ہمیں پینشن کے علاوہ اور چیزیں بھی ڈالنی پڑیں کہ مرات کیا ہو. آن ایوریج اوسطاً جو ہے ڈاکٹر صاحب ایک 17ویں گریڈ کا یا 18ویں کا ہمیں کتنے کا پڑ جاتا ہے, مہینے کا یا سال کا, کوئی یہ کیلکولیٹ بھی آپ نے کیا ہے؟ جی دیکھیے, وہ ہم نے ایک اور رپورٹ میں کیا تھا کہ ان کی جو سیکرٹری ہے فار ایگزامپل, اس کے اگر آپ گھر گاڑی اور یہ جو خرچے نکالیں لگا دیں, اگر کاسٹ میں جو حکومت کا کاسٹ ہے اس کو نہیں ملتے پر حکومت کا کاسٹ ہے, تو اس کا کاسٹ تقریباً پڑ جاتا ہے حکومت کو 10 سے 15 لاکھ روپے مہینے کا اس بندے کا. مطلب جو بتایا جاتا ہے کہ وہ بیچارے جناب دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں تو جو پروفیشنلز ہیں وہ ان کو ملینز میں ملتی ہیں, ہماری تو 1-1.5 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے, اور جج بھی ہمارے سے بہت زیادہ لیتے ہیں, تو یہ اسی برابر ہو جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکٹری جو ہے وہ 12-14 لاکھ روپے کا پڑ جاتا ہے مہینے کا کاسٹ پڑ جاتا ہے, اس کو نہیں ملتے. پر اس کے اندر 2-3 چیزیں ہم نے نہیں ڈالی. اس کے اندر وہ نہیں ڈالا کہ اس کو پلاٹ بھی مل جاتا ہے, پلاٹ علیحدہ چیز ہے. اس کے اندر وہ بھی نہیں ڈالا کہ وہ بورڈز آف ڈائریکٹر پہ ہوتا ہے, فار ایگزامپل پی آئی کے بورڈ پہ ہوگا, فلانے بورڈ پہ ہوگا. بورڈز پہ عامر صاحب بہت پیسے بنتے ہیں. میں بورڈز کا میں بہت زیادہ اس پہ غور کرتا رہتا ہوں. جو کافی جو پارکو ٹائپ فار ایگزامپل جو بورڈ ہیں ان کے جو ہوتے ہیں وہ سنگاپور میں یا دبئی میں, یہاں پہ بورڈ کی میٹنگز ہوتی ہیں اور وہ 2-3 میٹنگز اکیلے کر لیتے ہیں یا کئی دفعہ ویڈیو پہ کر لیتے ہیں, اور اس کے ملینز میں ان کو پیسے ملتے ہیں. اور جہاں سے اگر ٹریول کر کے جاتے ہیں سنگاپور یا دبئی تو ساری فیملی جاتی ہے, فرسٹ کلاس میں جاتی ہے, 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہتی ہے. تو اس کے بعد یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ انٹرپرائزز خراب ہوئی ہوئی ہے, وہ جب ان کے بورڈ کے ممبران یہ جب اتنی امراط لے لیتے ہیں, فائدے ہیں, تو پھر انہوں نے ستیہ ناش تو ان انٹرپرائزز کا ہونا ہی ہے. پر ایک اور چیز جو ہم نہیں کاؤنٹ کر سکتے, جو سوچنا چاہیے, بہت سارے سول سرونٹس اپنے نوکری کے ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں ورلڈ بینک, ڈیفیڈ وغیرہ جو ڈونر ایجنسیز ہیں. بہت سارے چھٹی لے کے وہاں چلے جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ریٹائر ہو کے انہی اداروں میں چل جاتے ہیں. اس کا مطلب بڑا سخت کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ یہ ڈونر کے لیے کام کر رہے ہیں یا اپنے ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ بھی بہت ساری چیزیں. اب ہم جب کیپٹل ہیومن یہ ریسرچ کرتے ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی, تو اس میں یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ کس طرف ہے, آپ کو کیسے کمپنسیشن ملتی ہے. تو ہم اس حوالے سے یہ بات بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی ریٹائرمنٹ پہ نظر ہوتی ہے کہ میں نے ان سے نوکری بعد میں لینی ہے, تو ڈیورنگ یور سروس آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات کیے جائیں, ان کی مرضی کی پالیسی بنائی جائے. آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح. تو یہ بہت بڑی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جو ہم نوٹس ہی نہیں کرتے. ہر دنیا میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, آپ دیکھیں امریکہ میں جو امبیسڈر یہاں تھا اس کو اسی لیے پکڑا ہے کہ اس نے 2 سال اپنی کنسلٹنگ پہلے شروع کر دی. 2 سال کا کولنگ آف پیریڈ ہوتا ہے. اس نے قطر سے پہلے پیسے لے لیے, اس کو جیل میں ڈال دیا. ہمارے پاس یہ چیزیں سب سوچنے والی ہیں. ہم نے اسی لیے یہ کیا ہے کہ اب الیکشن آ رہی ہے, الیکشن میں ہر
पॉलिटिशियन को पता होना चाहिए पब्लिक सेक्टर की कॉस्ट क्या है। अमेरिकन कांग्रेस में ये कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है और पेश की जाती है कि पब्लिक सर्वेंट की कॉस्ट क्या है। अमेरिका में डॉक्टर साहब आप भी रहे, हमें भी थोड़ा सा मौका मिला है वहाँ, तो जो है हमने कभी जुआर नहीं देखा, ढूंढते ही रहे ना कि पूरी कैबिनेट किसी के पास कोई घर होता है सरकारी, इवन मेरे वाइस प्रेसिडेंट के पास भी वहाँ पे कोई घर नहीं होता, वो पैकेज मिला जुला के दे देते हैं। यहाँ मैं नाज़रीन को बता दूं कि ये यहाँ भी कोशिश हुई, फॉर एग्जांपल गाड़ियों का इन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, गाड़ियों का खर्चा बड़ा होता है तो आप अलाउंस ले लिया करें, वो अलाउंस भी ले रहे हैं और फिर भी वो गाड़ियाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये इसको भी जरा एक्सप्लेन करें प्लीज। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए एक और भी चीज है, सब कहते हैं प्राइवेटाइज कर दो, हम एक और चीज रिसर्च करें, प्राइवेटाइज करने को है क्या। अब पीआई है, अब पीआई में जो वैल्यू 2 होटलों की तो है, बट उसके अलावा पीआई की रूट्स की कोई वैल्यू नहीं। पीआई के पुराने जहाज हैं, पीआई के जो बंदे, बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं, वो तो फारिग है, फालतू है, उनको तो फारिग करना पड़ेगा। तो अगर ये सब कुछ करना, पीआई की वैल्यू क्या, बाकी चीज स्टील मिल की क्या वैल्यू है। तो हमारे पास प्राइवेटाइजेशन करने को कोई खास नहीं है। हाँ, एक चीज प्राइवेटाइज करने को है जो हमारे पास हमारा डेट भी रिटायर कर सकती है, वो ये इन सरकारी घरों की बहुत वैल्यू है। आप देखें जो कोसार मार्केट के सामने घर है, जो यहाँ मैरिड मिनिस्टरों के घर है, F61 में जो सरकारी क्वार्टर है, G61 में सॉरी, हम सब की वैल्यू देखते बहुत ज्यादा है। आप किसी डिस्ट्रिक्ट बेच दें तो मसले का हल निकल आएगा, ये कह रहे हैं आप। हाँ जी, ये तो बहुत ज्यादा इसमें से पैसे निकलेंगे। फिर आप देखें आपके जो हर जिले में डीसी के जो घर है वो सिटी के बीच पे आ गया, फैसलाबाद में, सरगोदा में, हम घर देखें कहाँ है, और बहुत बड़े बड़े 100 कनाल के घर हैं। इनको अगर आप प्राइवेटाइज करें, इनको आप ठीक तरीके से चलने दें कि यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बने, शॉपिंग मॉल बने, तो एक तो इन्वेस्टमेंट होगी, दूसरा स्टेट के पास पैसे आएंगे, टैक्स रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे आपके। आपने अभी जो सब निजाम बनाया हुआ, इसके इंसेंटिव्स भी गलत है और दौलत का इस्तेमाल भी गलत है। आपकी जो दौलत है शहरों की, उसका इस्तेमाल भी गलत है। तो ये सब बातें हमें सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे हुक्मरान सिर्फ वो इक़्तिदार की बातें करते हैं, रिफॉर्म की बातें नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और मेरी गुजारिश होगी लोगों से कि पाइट की जो है ना, इनकी इस तरह की बड़ी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, उस पर ज़रा नज़र डालें। ये इन इश्यूज़ पे हमारा मीडिया भी फोकस नहीं करता, पॉलिटिशियंस ने तो क्या करना, बाबुओं का तो अपना इंटरेस्ट है कि इन इश्यूज़ पे बात ना की जाए। चलिए, आपने जन्नत का टिकट बिल्कुल दिखाना है, बिल्कुल दिखाना है। हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान चाहता है जन्नत मैं पटी साहब से गुजारिश करूंगी कि दुनिया में रहते हुए, दुनियावी काम करते हुए जो लोग तो ख्वाहिशमंद है कि जन्नत का सीधा टिकट उनका कट जाए, हमें इजाजत दें।